کل یعنی اتوار کے روز پورے ملک نے، پوری قوم نے یوم تشکر منایا، کیونکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو منہ کی کھانے پڑی، دندان شکن اس کو جواب دیے گئے۔ اور ہم یہ جب بات کرتے ہیں یہ کوئی چیسٹ ہمپنگ یا وار مونگرنگ کی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے، اور یہ اس بات کا میرے خیال میں پوری دنیا اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ بہت ہی میجرڈ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے بار بار کہا کہ اس کی سالمیت، اس کی سوورنٹی پہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن ایک دفعہ پھر وہی نیریٹو، وہی پرانا اسکرپٹ، وہی گھسی پٹی بالی ووڈ کی مووی، یعنی پہلگام واقعے کے بعد جس کو پاکستان نے کنڈیم کیا، دنیا میں کوئی ذی شعور، درد مند، احساس مند رکھنے والا دل انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو دہشت گردی کا واقعہ وہاں پہ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا، معصوم جانوں کا نقصان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اہم سوالات کرنے کا دنیا قائل ہے۔ یعنی 7 سے 10 لاکھ کی نفری جب پہلگام کے ارد گرد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی موجود ہے تو کس طرح یہ 2 سے 3 دہشت گرد وہاں پہ آتے ہیں اور 26 لوگوں کو ان کا دھرم پوچھ کر، بات چیت کر نشانہ بناتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، 10 سے 15 منٹ کے اندر بھارت کی ریاست اور بھارت کی حکومت کو یہ یقین ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے۔ 10 دن اس گاربے میں شدید پروپیگنڈا کرنے کے بعد بھارت اس زوم میں کہ اس کے پاس کوئی بہت زبردست عسکری قوت ہے، اس کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اب اس نے کئی ڈالر یعنی اربوں ڈالر خرچ کر کے رافیل طیارے لے لیے ہیں، پاکستان پہ نشانے داغتا ہے۔ اس سے پاکستان کے معصوم سویلین، جس میں 6 بچے شامل ہیں، جس میں خواتین شامل ہیں، ہماری قوم نے اس دن 31 جنازے اٹھائے اور ساتھ ساتھ ہم نے 57 سے زیادہ لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر اس پرووکیشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ when we are going to respond the world is going to see۔ اسی حملے میں ہم نے دیکھا کہ ریٹیلیٹری جب پاکستان this is called the first line of defense، پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، جس کی تصدیق بھارت کے بڑے مستند ادارے خود کرتے تھے۔ تمام دی ہندو میں، گارڈین میں، ٹیلی گراف میں اس کے بارے میں آئے، لیکن پھر ان کا خود کہنا تھا، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے پریشر کی وجہ سے یہ جو آرٹیکل سے یہ پیسز تھے ان کو ریموو کرنے پڑے۔ چلے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں آگے آ کر، کو پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی جس میں بھارت کے تمام ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان اپنے دفاع کی کمپلیٹ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کا جو دعویٰ تھا کہ رافیل طیارے گرائے گئے، نہ صرف یہ کہ پہلے ہی روز یعنی 7 تاریخ کی یہ کارروائی ہے، 8 سے 9 تاریخ دونوں تاریخوں پہ پاکستان نے اس کے واضح ثبوت دیے، اس کی آڈیوز ریلیز کی اور ایگزیکٹلی آپ کو بتایا۔ کل میں ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس واضح کیونکہ پہلے انمینڈ ایک آپ کا طیارہ آتا ہے جس کو پاکستان نے ڈاؤن کیا، تو 6+1 کا نمبر تھا، پھر 5+1 کا نمبر تھا، اور پاکستان نے اتنے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ کہا کہ جب تک ہمارے پاس ریکیج نہیں ہوگا ہم اس کو کنفرم نہیں کریں گے۔ آن دی ادر ہینڈ، ایز اے جرنلسٹ، میں کل کی اگر پریس کانفرنس کو دیکھتی ہوں جس میں پہلی دفعہ سوالات لیے بھارتی میڈیا کے بھارت کی ریاست نے، تو اس میں نظر آتا ہے کہ 2 ہی اہم سوالات تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے طیارے گرے ہیں اور بھارت کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن ہاں اس کا اعتراف ضرور کیا گیا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں۔ کس میک کے طیارے گرے ہیں، کتنے گرے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تصدیق کرتے ہیں 5 روز کے بعد، یاد رکھیے 5 روز کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہو جائے گا۔ دوسری طرف ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کے کوئی طیارے آپ نے گرائے ہیں اور اسی طرح کا کوئی نقصان کیا ہے۔ اس کے جواب میں بھی وہاں سے جو جواب آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ابھی، آپ ہماری بات پہ یقین کر لیں کہ ہم نے طیارے گرائے ہیں، لیکن کس میک کے گرائے ہیں، کتنے گرائے ہیں، یہ بھی ابھی ہم نہیں بتا سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح صرف ان کو عسکری طور پر پسپا کیا ہے، صرف وہی بات نہیں ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی فتح بھی تھی۔ سفارت کاری کے کوریڈورز میں کیا ہو رہا تھا، آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جمیل۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب، شروع میں جب ہم دیکھتے تھے کہ بھارت کے لیے تعزیتی پیغامات دنیا بھر سے آ رہے تھے، پہلگام اٹیک کی لوگ تعزیت کر رہے تھے اور دونوں ملکوں کو اطمینان سے تھوڑا کامنس کی طرف مائل کر رہے تھے، تو ہمیں تکلیف ہو رہی تھی کہ بھئی پاکستان ایسا لگتا ہے سفارتی طور پہ اکیلا ہے۔ لیکن کل اور پچھلے 24-48 گھنٹوں میں جس طرح صورتحال بدلی ہے، تو ہم صرف عسکری طور پہ نہیں بلکہ سفارتی طور پہ بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تجزیہ اگر ہم سے شیئر کریں۔
چلیں سیدھا پوائنٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتداً سب سے بہترین جو پیس آف ڈپلومیسی تھی اور سب سے بہترین اس کا ڈاکومنٹ جو تھا وہ تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو تقریباً 17 نکات پر محیط اعلامیہ تھا. ہر لفظ اور ہر سینٹنس اس کا انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے اندر آتا تھا اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی کرٹیسزم نہیں ہوئی ان تمام پوائنٹس پر جو کہ پاکستان کی طرف سے بالکل ایک اناؤنس کیا گیا تھا. مثلا اس میں سب سے تلخ بات اور سخت بات جو تھی جو قانون کے مطابق تھی وہ یہ تھا کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے وقت پر اپنے ٹائم پر اپنے انداز میں اپنی جگہ پر ہم اس کا جواب دیں گے جو انڈیا نے کیا تھا. تو اس میں اس کا حق محفوظ دنیا میں کس طرح ہوتا ہے کہ آرٹیکل 51 ہے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اور وہ مزید سپورٹ کرتا ہے آرٹیکل 2 کا سب آرٹیکل 4 اس کے لیے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم سب سے بڑی اس سے زیادہ ایک جو ہم نے وارن کیا تھا انڈیا کو کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو اصل جہاں سے بنیاد بڑی اور پہلگام کے لیے ہم نے پوری دنیا کو مخاطب کرا دیا کہ ہم صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ تھرڈ پارٹی جمیل صاحب تھوڑا سا میں سوری ٹو انٹرپٹ یو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرنا چاہوں گی اس کو. مجھے یہ بتائیے کہ کل سے انڈین پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سہارا لیتا ہے تھرڈ پارٹی میڈیٹرز کا جب اس کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جب انڈیا بہت پچھاڑ دیتا ہے پاکستان کو تو پاکستان دنیا میں جاتا ہے, جبکہ کوئی تردید ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی میڈیا کی ٹون سے, ان کے گورنمنٹ آفیشلز کی ٹون سے نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کو بڑے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے, میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ یو ایس کے پاس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اس کے اندر ایک میڈیشن کی آفر تھی, یہ انیشیٹ کہاں سے ہوئی تھی, پاکستان کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے؟ نہیں, اس کا پہلے تو یہ کہ بھارت کی طرف سے, اس کا ثبوت میں دے دیتا ہوں نا آپ کو. نک رابرٹسن کی آپ سی این این کی جو ویڈیو موجود ہے گوگل پہ, آپ کے ناظرین اس کو دیکھ لیں اور اس میں کیا کہا ہے. وہ ظاہر ہے جو چیخ و پکار اٹھی ہے وہ تو انڈیا سے اٹھی اور ایک ویسٹ انڈیا کی طرف سے آئی ہے, وہ تو بالکل واضح اور بڑی کلیئر ہے. لیکن میں جملے کی تکمیل کر لوں جو میں کر رہا تھا, آپ کے ناظرین کی وہاں تجسس رہ جائے گا کہ ہم نے اس کو جو ڈپلومیٹکلی سفارتی کامیابی جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا وہ حاصل کی, اور ساتھ میں جو اس میں ہم نے ایک وارننگ دی جو کہ ہماری ایگزسٹنشل تھریٹ تھی جو دنیا ابھی بھی اس پر غور و خوض کر رہی ہے, اور وہی بات ایک شاخسانہ مزید باتوں کے علاوہ ہے جس سے کہ سیز فائر پر مجبور ہوئی دنیا, اور خاص طور پر امریکہ نے میڈیٹ کیا. وہ کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ یہ دس وڈ amount to a declaration of war, Indus Water Treaty کا held in abeyance. میں واپس آ جاتا ہوں آپ کی بات پہ وقت کی قلت کی وجہ سے. تو انڈیا نے اس کو ریکویسٹ کی, اور انڈیا پہلی مرتبہ, آپ نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا جو ہے تھرڈ پارٹی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا, یہ درست ہے. جب بھی ہم یونائٹڈ نیشنز میں کوئی کسی قسم کا ریزولوشن پیش کرتے تھے تو انڈیا فوراً پیش کر دیتا تھا شملہ معاہدہ, کہتا تھا شملہ معاہدے کے تحت ہم ایگریڈ ہیں اور ہم نے اسی معاہدے کو ماننا ہے کہ بائی لیٹرل طریقے سے ہم اپنے مسئلہ حل کریں گے, اور اس کو کھٹائی میں ڈال دیتا تھا اور اس کو کارپیٹ کے اندر ڈال دیا. اب کیونکہ تھرڈ پارٹی اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, اس کا مطلب وہ جو بار بار راگ الاپتا تھا شملہ معاہدہ اور لاہور ڈیکلیریشن کا, اب وہ اس کے راگ الاپنے سے ظاہر ہے اس کو لیکن جمیل صاحب یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ہمارے سامنے وائس پریزیڈنٹ وینس کا بیان موجود ہے جو غالباً 8 یا 9 تاریخ کو آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وی کان کنٹرول دیم, دے ول ہم سے امید کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل اور یہ آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں گے. پھر راتوں رات کیا تبدیلی آئی؟ جی, یہ نیو یارک ٹائم میں بھی اس کا اشارہ دیا ہوا ہے اور باقی اخباروں میں بھی دیا ہوا ہے, اور اس سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ 10 تاریخ کے دن جب پاکستان کو سبقت ملنا شروع ہوئی, پاکستان نے بتا دیا کہ وہ اپنے کیسے نشانے جہاں سے اس پر حملے کیے گئے تھے ان جگہوں پر دوبارہ نشانہ بنا کر جو تباہی اور بربادی وہاں ہوئی, تو وہاں ایک بھونچال سا آ گیا انڈیا میں. اور پھر جب ہم نے یہاں ایک میٹنگ ہوئی جس کا ذکر بہت کم آیا ہے اور آنا بھی چاہیے کم, وہ تھا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی. اس میٹنگ کے بعد پوری دنیا سراسمی میں پہنچ گئی کہ یہ اگر دوبارہ انڈیا کی طرف سے ایسکالیٹ ہوا تو جس طرح پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ وی وڈ ناٹ مائنڈ گوئنگ فار دا فل اسپیکٹرم آف وار اینڈ وی انڈرسٹینڈ, انفیکٹ دنیا سمجھتی ہے کہ فل اسپیکٹرم آف وار کا کیا ہوتا ہے مطلب. تو اس جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد
جو بھی اس کے مضمرات دنیا نے سوچے ہوں گے ان کو پتہ ہے، اور جو ٹرمپ کہتا ہے کہ جی لاکھوں لوگ. جمیل صاحب گھبراہٹ بہت ہے بھارتی کا. آپ نے جیسے کہا کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن پہ آ کے سیز فائر تو انہوں نے رکوا دی. کل میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا میڈیا ایک دفعہ پھر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا. جھوٹ کا پلندہ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا جی ڈی جی ایم او پاکستان کی طرف سے کال آئی تھی, ہم نے 2 گھنٹے کال کو انتظار کرایا. ہم نے امریکہ کو صرف یہی کہا تھا کہ پاکستان اگر انیشیٹ کرے گا تو ہم شاید سوچ سکتے ہیں سیز فائر کے بارے میں. یہ ان کی طرف سے جھوٹ آیا. پھر جو ان کے 3 Ds تھے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی اسٹریٹجی اس دفعہ فیلئر اینڈ فلاپ ہونے کی طرف گئی ہے, جہاں وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ڈیمیج کریں گے, پاکستان کو ڈیمونائز کریں گے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں گے. یہ اس وقت آپ مجھے بتائیے کہ بھارت کے اندر کیا کانورزیشنز چل رہی ہیں. کل ہم نے ایک طوفان بدتمیزی دیکھا. مودی صاحب خود غائب تھے, انہوں نے سیز فائر کے بارے میں آ کر کوئی خطاب نہیں کیا. آر پرائم منسٹر کیم آن لائن اینڈ ہی پوری قوم کو انہوں نے مبارکباد دی کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے. دوسری طرف آر ڈیفنس منسٹر ہیز بن انگیجنگ, آر پیپل ان اتھارٹی ہیو بن انگیجنگ, لیکن جے کشن صاحب جو کہ ڈیفالٹ فارن منسٹر آف انڈیا ہیں وہ بھی غائب تھے. وکرام مشری صاحب جو کہ فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے آ کے جب یہ اعلان کیا تو ان کے پیچھے پوری بھارتی عوام پڑ گئی ہے, جن کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو کوئی عسکری ایج حاصل تھا جس کو نیگوشیٹ کر لیا ہے بیوروکریسی نے, گورنمنٹ نے. اس کا ذرا شاخسانہ بیان کیجیے گا. جو بخار چڑھایا گیا تھا بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کی تقویت اور طاقت کہاں سے ملتی ہے. اس کو تقویت اور طاقت ملتی ہے آر ایس ایس کے نظریے سے اور ہندواتہ کے نظریے سے. تو وہ جو بخار چڑھا ہوا تھا, اس بخار کی وجہ سے اب مودی کو جتنی وہاں اس پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. جو جلوس جلسے نکل رہے ہیں مودی کے, وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں. دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نشانے پر پاکستان حاوی رہا 10 تاریخ کو. اور اس حاوی رہنے کی وجہ نہ صرف یہ بلکہ کل کے آپ ISPR کے میں بھی دیکھ لیں, اور جو وہاں جلوس جلسے نکل رہے ہیں انڈیا میں, اس کو اس سے آپ ثبوت کے طور پر دیکھ لیں کہ نہ صرف وہاں جہاں جہاں ان کے بہت زیادہ اہم تنصیبات تھی وہاں حملہ کیا گیا, بلکہ جو ڈرون ہم نے اپنی فضا میں قائم رکھے, ان کے ڈرون تو ہم نے جو بھی آئے تھے ان کا اشر دیکھ لیا آپ نے. ہماری ڈرون ڈومینیشن اور ہماری ڈیجیٹل ڈومینیشن جو ہے نا سائبر کنٹرول کی, سائبر فائٹ کی, اس کی ڈومیننس کی وجہ سے جو پریشر پڑا, کیونکہ عوام نہ ٹریول کر سکتی تھی, نہ انرجی, نہ بجلی, نہ کوئی اور سلسلہ, تو اس کی وجہ سے عوام کے سامنے تو ساری چیزیں آ گئیں, تو اس لیے کرٹیسزم آئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی ان کے آخری سوال, یہ تو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے مودی سرکار کو, اور یقیناً مودی صاحب کی خود کی سیاست کو بڑا دھچکا پڑا ہے. مجھے یہ بتائیے, کیا ہم بھارت سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس سیز فائر کی پاسداری کرے گا, یا ابھی بھی اس کا جنگی جنون اپنی جگہ قائم ہے؟ اٹس ویری فریجائل, اور بھارت جو ہے اپنے تقدوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح امریکہ کو ساتھ ملا کے اور کسی طرح وہ دوبارہ کوئی شرارت شروع کرے, کہ اس کے 2 ہی چیزیں ہیں نا. وہ ٹیررزم کے طور پر اپنی فارن پالیسی کو بڑھاتا ہے کہ پاکستان سے ساری ٹیررزم ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ بلا دے کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے اور کشمیر کے 15 سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کیا ہیں. خوش قسمتی یہ ہے کہ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے, اور وہ اب فور فرنٹ پہ آ گیا ہے جس کو کہ انڈیا نے دبا کے رکھا ہوا تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فریجائل تو ہے یہ سیز فائر, لیکن جس طرح دنیا بیچ میں پڑی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ والکینو پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا, یہ جو نیوکلیئر ڈیگر ہے پوری دنیا کے نیک پر, تو اس معاملات کو سلجھانا پڑے گا, کشمیر کے معاملے کو سلجھانا پڑے گا جو اصل جڑ ہے, جو اصل معاملہ ہے. اور اس کے لیے سیکورٹی کونسل ہم نے کہہ دیا ہے کہ ریزولوشن موجود ہیں, اس کے بیسس پہ کشمیر کے معاملوں کو سلجھائیں تاکہ دونوں ملک اپنی ہنسی خوشی رہیں, ترقی کریں, لوگ وہاں کے خوشحال ہوں, بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا سلسلہ جاری رہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. پاکستان stays committed to peace, not just between India and Pakistan, but to regional peace. میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے بڑا جو نیریٹو فلپ ہے وہ آپ کو ساؤتھ ایشیا کے چھوٹے ممالک کی طرف سے نظر آتا ہے, کیونکہ جو بڑا چودھری بننے یا بلی بننے کے خواب تھے بھارت کے, وہ کافی حد تک ملیا میٹ ہوئے ہیں. چاہے بھوٹان کی بات کریں, نیپال کی بات کریں, بنگلہ دیش یا شری لنکا کی بات کریں, جو ہمیشہ کارنر کر کے بھارت اپنی چودراہٹ کو ظاہر کرتا تھا, یہ شو کرنے کی کوشش
کوشش کرتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور وہ جس طرح چاہے کوئی بھی نیریٹو پینٹ کر سکتا ہے, کسی کو بھی اچھا یا برا دکھا سکتا ہے, وہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. جمیل صاحب, اگر میں میڈیا کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا انگیج کر سکوں, مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ساری دنیا نے اس بات کو سراہا کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے, ویسے تو ہم کئی دفعہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وی آر آلسو ویری نروس, ہم بھی کبھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں بھارت سے تو ہمارے ہاں ایک کنٹرول اینڈ کمانڈ نظر آئی, ہمارے یہاں ویریفیکیشن نظر آئی, ہمارے یہاں بیٹر پریکٹسز آف میڈیا, خاص طور پہ ان ٹائمز آف وار اینڈ کانفلکٹ رپورٹنگ نظر آپ کو آئی. کوئی اشتعال نہیں تھی, کوئی کرکٹ میچ کی طرح اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا تھا, کوئی زوم آنے باتیں نہیں کی جا رہی تھیں, کوئی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا جا رہا تھا, کہیں کوئی سو کالڈ میجر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی مزہ ہی آ جائے اگر نیوی بھی اپنا حصہ ڈال دے, پھونک ڈالو اس شہر کو, پھونک ڈالو اس کو. آج چہرے اترے ہوئے ہیں, آج سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر منہ چھپائیں, اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں, اور اس کے بعد آ کر جو وضاحت دی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے. ایک طرف کھڑے ہو کے یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھیے جی یہ کے پی ٹی کا آفیشیل ہینڈل ہے, اس پہ 10:30 بجے خبر آئی تھی کہ یہاں پہ گولا آ کے گرا ہے اور آگ لگ گئی ہے اور تہس نہس ہو گئی ہیں چیزیں, اور 1 گھنٹے کے بعد یہ دیکھیے سرکل بنا کے ٹائمنگ دکھائے جا رہے تھے کہ کے پی ٹی نے کہا کہ ہماری سائٹ ہیک ہو گئی تھی. آپ یہ سوچئے کہ بھارت کے سب سے بڑے جید اور سب سے کریڈیبل نیوز ایجنسی جو تھیں وہ ٹویٹر کا سہارا لے کر بغیر ویریفائی کیے, بغیر یہ جانے کہ آپ کی اپنی سینٹرل کمانڈ کیا کہہ رہی ہے, کیا آپ کو ڈیفنس منسٹری کی طرف سے, اور ہاؤ ایور دے ورک, ہمارا تو ایک مربوط طریقہ ہے کہ جہاں سے خبر آ رہی ہوتی ہے اور کریڈیبل خبر آ رہی ہوتی ہے اور جب تک وہاں سے ویریفیکیشن نہ ہو نتھنگ گوز آن ایئر, ان کے ہاں ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آیا. تلملاہٹ, گھبراہٹ, چلملاہٹ, جو بھی سارے ہم ریلز وہ دیکھتے تھے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس بری طرح کریڈیبلٹی کو دھچکا پہنچا ہے اور جو واضح سوالات تھے, شروع میں ہم نے کہا کہ جو پہلگام سے ریلیٹڈ سوالات تھے وہ عوام کر رہی ہے, اب عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ 7 سے 10 لاکھ کی نفری پہلگام کے ارد گرد, آرمی کی چوکی نیچے, تو پھر یہ آتنکوادی, یہ ٹیررسٹ آئے کہاں سے تھے, اور آئے تو آئے, یہ غائب کہاں ہو گئے. چلیں آپ نے دھاوا بولا پاکستان کے اوپر, آپ نے پوری قوم کو اس طرف لگا دیا, ریٹنگز کی ریٹ میں آپ نے سچی جھوٹی خبریں چلائیں, لیکن وہ 2 ٹیررسٹ آپ ڈھونڈ نہیں پائے, اور یہ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں جس کا جواب مودی سرکار کو دینا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے, حالات بہت فریجل ہیں, لیکن صورتحال کافی مختلف بھی ہو سکتی ہے. جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب, میڈیا کی کارکردگی پہ چاہوں گی, ویسے تو پاکستانی میڈیا کو بھی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن دونوں ممالک کے اگر میڈیا کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ہاؤ ڈڈ وی فیئر دیئر؟ میڈیا کا تو ہم نے تو کمپیئر جو کرنا ہے, ظاہر ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمپیریزن میں کوئی بائسز ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس میڈیا کی آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے اپنے جنرل بخشی جو کبھی کبھی میرے ساتھ بھی پروگرام میں آیا کرتے تھے, میں نے تو پروگرام میں جانا چھوڑ دیا, جو چیخو پکار کیا کرتے تھے, کل جس طرح انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اپنے ہی میڈیا کو, اپنے ہی فوج کو, اسی طرح گرایا جو ان کے ایک ہوتی ہیں, انہوں نے جس طرح کیا, تو وہاں ان کے اپنے اندر یہ ایک بہت اچھا ہو گیا کہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جو جھوٹ کا پلندہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا, کیسے ایکسپوز ہوئے. نمبر 1 یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوباما کا پاکستان نے بڑا اچھا ایک مظاہرہ کیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں, اس کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, کسی تھرڈ پارٹی سے, کسی تھرڈ جگہ پر, تو اس کا کیونکہ یا ایویڈنس دے دیں, تو وہ آج تک ایویڈنس دنیا کے سامنے پیش نہیں آئی, کیونکہ یہ ساری چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں, تمام کے تمام جتنے بھی دنیا کے فارن منسٹری ہیں یا دنیا کے ادارے ہیں, تو اس میں مانیٹرنگ میں یہ چیزیں آئیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا ایک اسٹرینتھ تھا, یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا, تو یہ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا نے لاہور فتح کروا دیا, لاہور میں سمندر بنا دیے, فیصل آباد فتح کروا دیا, کراچی کو بالکل بھسم کر دیا, ایک دم ساری چیزیں بتائیں. اب وہاں ان کے لوگوں کا ایک باٹم اپ پریشر ہوا ہے, پہلی چیز. دوسرا جو ساکھ تھی میڈیا کی, دیکھیں ایک جمہوری ملک میں میڈیا کی بڑی ساکھ ہوتی ہے. انڈیا ہمیشہ دعوے دار رہا ہے کہ بہت بڑا جمہوری ملک ہے, لیکن جتنا میڈیا کو گیگ اپ کر کے رکھا, اس کی وجہ سے میڈیا کو جو حکومت دیتی تھی بی جے پی اس کو فیڈ کرتی تھی. اگر میڈیا نہیں چلاتا تھا تو آر ایس ایس کے جو وہ کارندے ہیں, غنڈے ہیں, وہ آ کے ان کو مارجنلائز کرتے تھے, ان کو
ہراس کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے میڈیا مجبور تھا کہ جو وہ کہیں وہ کرتے جاؤ. لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کراچی شہر جو ہے وہ اسی طرح چہل پہل کے ساتھ چل رہا ہے، لاہور میں لوگ اسی طرح جس دن انہوں نے دعویٰ کیا تھا فیصلہ، تو جب یہ ساری چیزیں حقیقت دنیا کے سامنے سے چھپ نہیں سکتی، تو اس کی وجہ سے ان کا ایک میڈیا بے نقاب ہو گیا. ہماری طرف سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے لیڈرز نے کس طرح میچورٹی کے ساتھ پہلا بیان دیا، جو میں نے پہلے جمیل سیگمنٹ صاحب، میں آپ لیکن کو میں بتا رہا جاننا تھا. چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل سٹیچر کے یہ مانے جاتے ہیں صحافی، جس میں پالکی شرما شامل ہیں، برکھا دت صاحبہ شامل ہیں، جن کو ہمیشہ کریڈٹ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں اپنے وطن کا جو ایک پرسپیکٹیو، ایک نیریٹو ہے، وہ تو بندہ اس کے حوالے سے بات کرتا ہی ہے، لیکن ان کو بڑے بیلنس صحافی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں، جب ان کی پریشر ہو، جب ان کو تھریٹ کیا جائے، تو آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ وہ اس تھریٹ کو کتنا فیس کر سکے. میں کہوں گا اس تھریٹ کو فیس نہیں کر سکے. میں ان جرنلسٹوں کو شاید اتنا بلیم نہ کروں، لیکن اتنا ضرور بلیم کروں گا کہ اس تھریٹ کو ایبزارب کرنا ایک جرنلسٹ کا کام ہے، وہ نہیں کر سکے، اور ان کو جو کہا گیا وہ کرتے رہے، جو کہ بڑی ایک ناانصافی ہے. جرنلزم، میں نے کل کسی چینل پہ ایک دو پہ کہا کہ انڈیا نے جرنلزم کو جینوسائیڈ کر دیا. یہ دنیا میں سر، نہ دنیا نے صرف دیکھ جرنلزم کا ہے، اس وقت تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بیوروکریسی. میں ایک دفعہ آخری سوال پروبیبلی اس سیگمنٹ کا کرنا چاہوں گی کہ وکرم بشری صاحب، جس طرح ان کی بیٹیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، بیٹی بھی صحافی ہیں، تو انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے اگر کچھ لکھا ہے تو اس کو ایک ریزن بنایا جا رہا ہے. مائی لاسٹ کویسچن وڈ بی کہ نہ بیوروکریسی کو چھوڑیں، نہ جرنلسٹ کو چھوڑیں، نہ عام آدمی کو، یعنی جو اسٹریٹ جرنلزم بھی تھی جس میں پبلک اوپینین لیا جا رہا تھا، the fault line that was repeatedly used was Hindu versus Muslim. مودی سرکار کا یہ اس فالٹ لائن کو بار بار استعمال کرنا، اب ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو کم اینڈ ریئلی افیکٹ ہم؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ Not only that, in fact, in order to do that, the world has to really now focus, because we have documents in front of us, and those documents are جو کہ ریلیجس فریڈم کا کمیشن کی رپورٹ ہے، اس میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے مائنورٹیز، اس کو آپ دیکھ لیں. آپ بات کر رہی تھی ہراسمنٹ کی، تو وہ بیوروکریٹس اس سے نہیں بچے ہوئے ہیں. ہراسمنٹ کی آپ بات کر رہی تھی، جوڈیشری نہیں بچی ہوئی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو جس طرح پریشرائز کر کے، آپ اندازہ کریں کہ کوئی شخص پٹیشن میں گیا ہائی کورٹ میں، اور پٹیشن میں انہوں نے کہا کہ پہلگام کی جو ہے انکوائری کے لیے حکومت کو کہیں، وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کی ان کے کورٹ نے. تو یہ اس قسم کے پریشر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جب سے آر ایس ایس قائم ہوئی 1916 سے، اور جب سے مودی 14 سال کی عمر سے آر ایس ایس میں آئے، تو ایک نظریے کو پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ لا کے اپنے ہی نیشنل سیکیورٹی کے اہداف کو نقصان پہنچا رہے ہیں انڈیا والے. تو یہ ابھی انڈیا میں سوچ بڑھتی جا رہی ہے. انڈیا میں کانگریس ہو گئی یا روشن خیال لوگ ہو گئے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جمیل صاحب، ترقی کیا بہت چیز. بہت شکریہ ان تمام بڑے ہی اہم معاملات کے اوپر، نکات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے.